یہ الگ الگ تقسیم سائنس نے کر رکھی ہے۔ آپ کے نروس ٹیشوز ہیں، آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں، اور آپ کے ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز آپ کے تمام جگر اور تمام گلینڈ کو قوت دیں گے۔ آپ کے مسکولر جتنے بھی ٹیشوز بڑھیں گے وہ آپ کے گوشت پوست کو طاقت دیں گے، اور آپ کے نروس ٹیشوز جتنے بھی بڑھیں گے وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے ادراکات کو بڑھائیں گے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں باڈی کے اندر یہ تینوں چیزیں کام کرتی ہیں، احساسات بھی ہے، آپ کے اندر حرکت بھی ہے، اور آپ کے اندر زہروں کا اخراج اور قوت غذا کی ہضم کرنے کی طاقت جگر کے اندر موجود۔ سامعین محترم، تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے بعد کہ اب جب آپ ہر چیز کھاتے چلے جائیں گے، کوئی اس میں نروس ٹیشو کی طاقت ہے، کوئی ایپیتھیلیل سیل کی طاقت ہے، کوئی مسکولر سیل کی طاقت ہے، کوئی کنیکٹیو ٹیشوز کی طاقت ہے، تو سارا مکس اپ بننے کے بعد کوئی ایک غذا کا مزاج جسم میں جا کر بنے گا، پھر وہ کسی ایک عضو کی طاقت بنے گی۔ تو یہ وہ کہانی تھی کہ غذا میں طاقت ہے، نہ کہ ادویات۔ اب آپ ایک وقت میں مکس اپ غذا کھائیں گے تو کوئی ایک مزاج بن کر وہ غذا ہضم ہو جائے گی، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے اعصاب کمزور ہیں، آپ کا گوشت پوش کمزور ہے، آپ کے گلینڈ کمزور ہیں، آپ اس نظریے سے سب کچھ کھاتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کوئی ایک غذا، اس کا ایک مزاج، اس کی ایک خلط، اس کے ایک ٹیشوز جب بڑھ جائیں گے، یا وہ کمزور ہو جائیں گے، یا ضعیف ہو جائیں گے، یا بالکل سست ہو جائیں گے۔ یہ تین صورتیں ہوں گی، یا قوت بڑھ جائے گی، یا کمزوری بڑھ جائے گی، یا انتہائی تسکین آ کر بالکل کمزور ہو جائے گا جسم، سستی میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے علاج بالغذا کیا ہے، اس سیریز میں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی دوا میں طاقت ہوتی ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آیا ہوں۔ 50 آپ کی غذا کام کرتی ہے، 25 آپ کا پرہیز کام کرتا ہے، 25 آپ کے نفسیات کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادارہ ابن طبیب ہمیشہ سے اسی کوشش میں رہا ہے کہ اپنے ویور کو بہترین علم دے اور بہترین گفتگو کے ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ سامعین محترم، میں اب آگے کچھ گزارشات اور کروں۔ ایک آدمی ہے، وہ دن رات پکوڑے، سموسے اور جناب بریانیاں کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو دن رات بند، ڈبل روٹی، بریڈ اور مٹھائیاں کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو مستقل طور پہ گوشت ہی کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی جو مستقل طور پہ دودھ کی بنی آئٹمز کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو گھی اور آئل کو پسند کرتا ہے، دیسی گھی، چرغے مرغے چل رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں تقسیم کرنی ہے آپ کی باڈی نے۔ باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے ایکسیپٹ کرے گی، قبول کرے گی، طاقت میں بدل دے گی۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی طبیعت کے لیے بیماری کا سبب بن جائے گی۔ اب یاد رکھیے سامعین محترم، ان غذاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، جتنی بھی کھٹی اور تیزابی غذائیں ہیں یہ آپ کے مسل کو قوت دیں گی۔ جتنی بھی اعصابی اور نروس ٹیشوز کو قوت دینے والی غذائیں ہیں یہ آپ کے اعصاب، دماغ کو قوت دیں گی، اور جتنی بھی گرم غذائیں ہیں وہ آپ کے جگر اور گلینڈ کو طاقت دیں گی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جگر میں گرمی بڑھ گئی۔ کبھی گرمی بڑھتی ہے تو ہیپاٹائٹس سی بی کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے، جب گرمی حد سے زیادہ کم ہوتی ہے تو ضعف جگر آ کر غذائیں غیر منہضم رہ کر انسان موٹا پھول چھوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو صرف طبیب بتا سکتا ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر آئے گا تو آپ کی لاکھوں روپے کی رپورٹیں ہوں گی، پھر جراثیموں کے پیچھے تلاش کرنے چلیں گے۔ جب کوئی ایک آدھا جراثیم مل جائے گا پھر جناب وہ بندوقیں کس کر آپ کے لیے جراثیموں کو مارنا شروع کریں گے۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پروٹین کی کمی ہے تو وہ پوری کریں، اگر نروس ٹیشو کی غذا کی کمی ہے تو وہ پوری کریں، اگر گلینڈ اور جگر کی غذا کی کمی ہے تو وہ پوری کریں۔ وہ پوری کب کریں گے؟ جب انہیں پتہ ہوگا، کیونکہ میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر علاج بالغذا نہیں جانتا، ان کو نہ پڑھایا جاتا ہے نہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، آخری باتیں آپ سے ذکر کر دوں، کبھی بھی کوئی طاقت والی دوا آپ کے جسم کو طاقت نہیں دیتی، سمجھ لیجئے۔ وقتی طور پر وہ آپ کو گھوڑا بنا دے گی، وہ آپ کو تھوڑی بہت طاقت محسوس کرا دے گی، جیسے نیروبیان وغیرہ ہے، یا اس طرح کے دیگر جتنے انجیکشن یا ٹیبلٹ بنی ہیں، یا سیرپ کوئی فولادی بنے ہیں ان کے، ان میں بھی کیمیکل ہے۔ وہ وقتی آپ کے شریانوں کو تنگ کر کے، آپ کے دل کو مضبوط کر کے وقتی احساس دلائے گا، لیکن جو غذا آپ کو طاقت دے گی، جو آپ کے جسم کا حصہ بنی ہے، دوائیں کبھی بھی جسم کا حصہ نہیں بنتی،
غذائیں وہی ہوتی ہیں جو جسم سے متاثر ہو کر ہضم ہو جائیں، اور دوائیں وہی ہوتی ہیں جو جسم کو متاثر کر کے نکل جائیں۔ سامعین محترم، یہ میں وہ قصہ آپ کی نظر رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو اپنا ڈائٹ پلان کسی بہترین طبیب سے لیں، اپنا مزاج چیک کروائیں، اپنے مزاج کے بعد اپنا ڈائٹ پلان لیں، اور اپنے ڈائٹ پلان کے بعد آپ یقین جانیں پھر اپنے طبیب سے رابطہ کریں کہ جی مجھے یہ ڈائٹ پلان بہتر لگا، میں قوت میں ہوں۔ پھر اس مزاج کی جب آپ دوا منگائیں گے تو چونکہ ہربل ادویات جتنی بھی ہیں وہ ٹوٹلی غذا کے قریب ہیں، ایلوپیتھک ادویات جتنی بھی ہیں یا تو وہ تیزابی زہر رکھتی ہیں یا زہریلا اثرات رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے میڈیکل میں ٹیسٹ ہو کر بھی مریض سوج پھول کر کسی طریقے سے ذوف اور قوت کھو کر ہی رہتا ہے، اس لیے وہ ساری زندگی ہی طاقت کی ملٹی وٹامن کھاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ڈاکٹر پر ہے، ڈاکٹر اسے سمجھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کا عقیدہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں پر ہے، وہ ان کا پالتو ہوتا ہے، اور اس پالتو ہونے کی وجہ سے وہ رپورٹوں سے، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے طرح طرح کے یہ کشتہ جات آپ کو گولیوں کی شکل میں، ملٹی وٹامن کی شکل میں کھلاتے رہتے ہیں۔ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی دوائیوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ تو سامعین محترم، آج سائنس یہ مان رہی ہے کہ ساری دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے، پورے یورپ کے علاقے لوٹ چکے ہیں، وہاں ہربل ہی ہربل ہو رہی ہے۔ جس طرح آج کل دیسی گھی کی تلاش ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی دیسی گھی کم مل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی ریسرچ آ گئی ہے کہ دیسی گھی سے بڑھ کر صحت کے لیے کوئی چیز نہیں۔ طب یونانی صدیوں سے کہتا آ رہا ہے کہ قدرتی گھی سب سے بہترین گھی ہے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔